بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و اخلاق سے متعلق آج کی ویڈیو میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات میں دیگر صفات کی طرح حسن اخلاق بھی نمایاں تھا، جس میں انک علی خلق نظیم کی پوری جھلک نظر آتی تھی۔ جو شخص حاضر آستانہ علی ہوتا وہ آپ کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہو کے جاتا تھا۔ حضور انور مخلوق علیہ سے اس قدر حسن خلق اور شفقت اور محبت کا برتاؤ فرماتے تھے کہ جس پر ہر شخص فخر و ناز کرتا تھا۔ اکثر مریدین کے حاضر ہونے پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ شفقت و محبت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور معانقہ فرماتے تھے اور نام بنام گھر کے سب لوگوں کی خیریت پوچھتے تھے۔ اگر حالت سفر میں بھی کسی شہر یا قریہ کا کوئی شخص حضور پاک کو ملتا تو اس سے وہاں کے لوگوں کی خیریت دریافت فرماتے تھے۔ مریدین یا خدام میں سے اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو آپ اسے چشم پوشی فرماتے تھے۔ کوئی شخص کسی کو اس کی غیبت میں شکایت کرتا تھا تو آپ اس وقت شکایت کرنے والے کی تشفی فرما دیتے تھے اور اپنا جلال ظاہر فرماتے تھے، مگر جب وہ شخص جس کی شکایت ہوتی تھی تو حضور انور کی خدمت یا بابرکت میں حاضر ہوتا تو اس سے کچھ نہ کہتے اور ایسے الفاظ ارشاد فرماتے جن سے آئندہ کے لیے وہ تائب ہو جاتا تھا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کی ندامت اور شرمندگی سے متعلق بھی کچھ نہ کہتے تھے اور اسے انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ شکایت کرنے والوں کو بھی تعجب ہوتا تھا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فلاں شخص کی بات بیان کی ہے، مگر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج علی اس شخص سے اور ہو جاتا تھا، بہتر ہو جاتا تھا، مگر خطا کرنے والے کو جو غیبت کرتا تھا اس کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ اگر کسی شخص کسی بات پر اظہار ناراضگی فرماتے تو وہ شخص اس وقت سامنے سے چلا جاتا تھا اور جب تھوڑی دیر میں وہ دوبارہ حاضر ہوتا تو گویا سرکار وارث پاک اپنی ناراضگی پر اسے اظہار شرمندگی فرماتے تھے اور اس نہ کچھ مرمت بھی فرماتے تھے۔ یہ حضور پر نور کا اخلاق تھا کہ باوجود ہر شخص کی حالت آئینہ ہونے کے آپ کسی کو جھٹلاتے نہ تھے اور ہر شخص کی بات کو صحیح باور کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی شخص کو حضور انور کے اخلاق نے اس بات پر نادم نہیں ہونے دیا اور نہ کبھی کسی کو یہ شکایت پیدا ہوئی کہ آپ نے اس کی بات کو صحیح نہیں سمجھا۔ کریم کا جو کرم کا ظہور ہوتا ہے، خطا سے پہلے ہی عفو قصور ہوتا ہے۔ بعض خدام پر ایسی خفگی بھی ہوئی کہ لوگوں کو یقین تھا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کا قصور معاف نہیں کریں گے، مگر جب دوسرے اوقات میں وہ شخص حاضر ہوتا تو آپ اسے گویا کوئی بات نہ کرتے اور اسے معاف فرما دیتے۔ وہی شفقت، وہی محبت، وہی انداز کریمانہ حضور انور کو جلال ضرور آتا تھا، مگر وہ جلال بھی جمال کی شان رکھتا تھا کہ جس پر جلال آیا وہ مرد لطف و کرم ہو گیا۔ جفا کاری کے پردے میں وفا ہے، ادا والوں کی بھی یہ ایک ادا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سراپا رحم و کرم تھے اور یہ حضور انور کا اخلاق تھا کہ کبھی کسی کی خطا و قصور پر بھی سزا نہیں دیتے تھے اور بڑے سے بڑے قصور کا خیال فوراً ہی زائل ہو جاتا تھا۔ اس سے کبھی کسی کو مارنے کے لیے دست مبارک نہیں اٹھا۔ شفقت و رحمت کا ہر وقت جوش رہتا تھا جس کے سامنے خطا و قصور سب کالعدم تھے۔ نہ حضور انور کی زبان سے کسی کو نقصان پہنچا، نہ دست مبارک سے، ہمیشہ محبت و مربت کا برتاؤ رہا ہے۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں شیدہ میاں وارثی لکھتے ہیں کہ میرے پیر ہیں رازدار رسول کہ حاجی بھی عالم بھی آل بطول، خدا نے دی ہیں صفات اس قدر، نہ ہو ختم لکھوں اگر عمر بھر۔ یہی رونق باغ ایجاد ہے، گلستان خوبی کے شمشاد ہیں، زمانے میں خلق ان کا مشہور ہے، خوشی اہل عالم کی منظور ہے۔ رحیم و کریم ایسے ہوتے ہیں کب، عدد پر بھی جن کو نہ آئے غضب، عدو پر بھی جن کو آئے نہ غضب۔ کہاں ایسے ہوتے ہیں اہل سخا، غنی تک ہیں خود جن کے در کے گدا۔ یہی اہل باطن کے عالم ہیں اب، ولی سینکڑوں ان کے خادم ہیں اب۔ خبردار سر خفی و جلی، وہ مشہور ہیں شاہ وارث علی۔
سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً نہایت رحیم و کریم تھے۔ ہر شخص کے دل پر آپ کے حسن و اخلاق کا خاص اثر تھا۔ ہمیشہ اسلام میں سبقت فرماتے تھے اور ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ مصیبت زدوں پر خاص توجہ فرماتے تھے۔ آپ کی محفل میں عمرہ و غریب سب کا مجمع رہتا تھا، مگر برتاؤ اس قدر خوبیوں سے بھرا ہوتا تھا کہ ہر شخص جداگانہ حیثیت سے آپ کی شفقت و محبت پر ناز کرتا تھا۔ اٹاوا کا واقعہ ہے کہ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک مکان میں تشریف لے جاتے تھے۔ زائرین کا حسب معمول کثیر تھا، شانے سے شانہ چلتا تھا۔ ایک شخص بیتبانہ حضور انور کی جانب چلا، خدام نے اس کو روکا اور پیچھے ہٹا دیا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنا سر دیوار سے پردے مارا۔ حضور پرنور نے معاملہ دیکھا اور خود اس کے پاس جا کھڑے ہوئے اور وہ عقیدت مند قدم بوس ہو گیا، گریہ و زاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے خود اس سے اجازت طلب کی اور کہا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم چلے جائیں۔ جب اس نے حضور کو رخصت کیا تو تشریف سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ حاجی محمد منشا صاحب وارثی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ ملک و سفر میں ملے جو حضور پر نور سے شرف محبت رکھتے تھے اور شرف بیعت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیعت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے حضور انور کے اخلاق کی تعریف سنی تھی، مجھے خیال ہوا کہ تجربہ کرنا چاہیے۔ میں دیوا شریف میں حاضر ہوا اور 60 مرتبہ حضور انور کو السلام علیکم کرتا ہوا کبھی ادھر چلا جاتا، کبھی ادھر سے گزر جاتا اور کوئی بات نہ کرتا۔ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ میری یہ حرکت دیکھ کر متبسم بیٹھے رہے اور مسکراتے رہتے اور سلام میں دست مبارک جلدی برابر اٹھاتے رہے۔ مجھ سے یہ دریافت نہیں فرمایا کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو اور اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہو۔ بالآخر میں خود ہی عاجزاً آ گیا اور قدموں میں گر پڑا اور حضور انور کے دست حق پر بیعت ہو گیا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خلق عظیم تھا کہ ہر شخص کی دلداری اور خوشی ملحوظ خاطر مبارک رہا کرتی تھی۔ مولوی قسیم الدین صاحب وارثی سابق سب انسپیکٹر مدارس لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور انور کے لیے آنریبل جسٹس مولوی سے شرف الدین صاحب قبلہ تشریف لائے۔ آپ نے اس کو زیب جسم فرمایا اور اس وقت میں پیشانی سے منہ دیکھ کر رہ گیا۔ حضور انور نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں یعنی کپڑے ہیں، دھرا کیا ہے؟ حضور انور کے اس ارشاد سے تسکین تو ضرور ہوگی مگر خیال رہا۔ حضور انور اپنے اعلیٰ ادب سے سب مریدین کی تشفی و دلداری فرمانے میں بے نظیر تھے، کسی کی دل شکنی گوارا نہ فرماتے اور اس کا خاص اثر محسوس کرتے تھے۔ آپ اگر کسی کے مکان پر تشریف لے جاتے اور راستے میں کوئی شخص روک لیتا تھا تو باخوشی رک جاتے اور اس کے مکان پر چلے جاتے تھے۔ جب راستہ چلیے یا پیرانہ سالی میں ریل میں سوار ہوئے تو دست مبارک برابر سلام کو اٹھتا رہتا تھا اور زائرین حد نگاہ تک یہی منظر مشاہدہ کرتے تھے کہ ریل کی کھڑکی سے سر مبارک باہر ہے اور نہایت تیزی سے سلام کے لیے ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حسن اخلاق تھا کہ ہر مرید، ہر خدام جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اور مجھ جیسا پیار وہ کسی سے نہیں کرتے۔ تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید معلوماتی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔